میں ایک ایسے مظلوم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت بھی مظلوم تھا، آج بھی مظلوم ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ ظلم کی انتہا ہوگی کہ نہیں ہوگی، بس فرق یہ ہے کہ پہلے ظالموں نے اس مظلوم کو نوکے نیزہ دکھایا تھا اور آج کے ظالم اسے نوکے قلم دکھا رہے ہیں۔ پہلے کے ظالم اس کے لیے تلوار چلا رہے تھے اور آج کے ظالم اس کے خلاف زبانیں چلا رہے ہیں، مگر ہمارا مظلوم اس وقت بھی مظلوم تھا اور اس وقت بھی مظلوم ہے۔ ہمارا مظلوم اس وقت بھی، اور ان ظالموں کا جو حشر ہوا ہے، ان ظالموں کا وہی حشر ہوگا، ان ظالموں کا وہی حشر ہوگا۔ تو دوستو، وہ ایسا ویسا مظلوم نہ تھا، ذرا پہلے دیکھو اس کی نسبت کس سے ہے۔ یہ کس سے نسبت؟ نانا کون؟ انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار، انا سید المرسلین ولا فخر وانا خاتم المرسلین ولا فخر۔ نانا ایسا اور باپ کیسا؟ یا علی انت سید العرب، یا علی انت سید العرب، اے علی تو عرب کا سردار ہے۔ حضرت علی کے لیے كان ديان هذه الأمة بعد نبيها، حضرت علی اس امت میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے تھے نبی کے بعد۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ آپ خیال کریں، باپ ہو تو ایسا ہو کہ نبی کہیں کہ اس پر مجھے تو ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت علی کی زبان سے ایک بات نکل گئی تھی کہ حضور کے پاس جب حضرت جبریل ایک بار آتے ہیں تو میرے پاس 2 بار آتے ہیں۔ یہ بات صحابہ نے حضور کے کانوں تک پہنچائی کہ علی ایسا کر، کہ علی کو بلا، یہ علی تم نے یہ کہا؟ حضور اپنی حکمت کو ظاہر فرمانے کے لیے انہی کی زبان سے کہلانا چاہتے ہیں۔ علی بتاؤ کہ تم نے کہا؟ حضور ہم نے نہیں کہا، وہ تو آپ کا ارشاد ہے جس کی ہم نے ترجمانی کی ہے، وہ تو آپ نے کہا، آپ ہی نے تو کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ تو سرکار نے مجھے دروازہ فرمایا ہے، اور جب کوئی شہر میں آتا ہے تو شہر میں 1 بار آتا ہے اور دروازے پر 2 بار آتا ہے، آتے بھی آتا ہے، جاتے بھی آتا ہے۔ باپ ہو تو ایسا باپ ہو، اللہ اکبر، اور ماں ہو تو سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار۔ اگر کسی کو نسبت سے عظیم سمجھا جا سکتا ہے تو ایسی عظیم نسبت والا کون ملے گا؟ اگر نسبت سے کسی کو عظیم سمجھا جا سکتا ہے، اور میں صرف یہی نہیں کہوں گا کہ نہیں یہ تو معاملہ تو صرف پدرم سلطان بود والا نظر آ رہا، میرا باپ یہ ہے، میرا دادا یہ ہے، میرا نانا یہ ہے، میرا ماں یہ ہے، نہیں، میں اپنے جس ممدوح کی بات کر رہا ہوں وہ خود ہی عظیم ہے۔ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن حسین جو ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ نبی نے ارشاد فرما دیا جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ذرا صاحب خیال کرو، ویسے الفاظ حدیث پر آپ غور کریں، جس وقت حضور نے یہ کلام فرمایا تھا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام حسین کی عمر کیا ہوگی؟ حضور جب ہماری نگاہوں سے روپوش ہوتے ہیں تو ایک صاحبزادے 5 سال کے، ایک 6 سال کے، ارشاد تو اس سے پہلے ہی کا ہوگا نا، تو دن تاریخ تو میں بتانے سے عاجز، مگر 5 اور 6 سال سے پہلے کی بات ہوگی، اس میں کوئی 4 سال کا رہا ہوگا، کوئی 5 سال کا رہا ہوگا۔ اس عمر میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔
یہ نہیں کہا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے نہیں ہیں، یعنی سیادت کی سند میں اسی وقت دے رہا ہوں، سیادت کی سند میں اسی وقت دے رہا ہوں۔ اب کسی جنتی کو سمجھنا تو سمجھ لینا کہ ان کو سردار کون مانتا ہے، جو سردار مانے گا وہی جنتی، جو سردار انہیں مانے گا وہی جنتی، اس لیے کہ جنتی جوانوں کے یہ سردار ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا ایک 4 سال کا بچہ جس کی چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی انگلیاں، چھوٹی چھوٹی ہتھیلیاں، اس کے لیے رسول یہ کہیں کہ یہ جنتی جوانوں کی سردار ہیں، تو جب یہ ہتھیلیاں بڑی ہوئی ہوں گی، جب یہ ہاتھ اور لمبے ہوئے ہوں گے تو سیادت کا دائرہ کتنا بڑا ہوگا، سیادت کا دائرہ بھی کتنا بڑا ہوگا۔ آپ خیال کرتے چلے جائیں تو بذات خود آپ ان کو دیکھیں تو ان کی محبت رسول کی محبت ہے، ان سے عداوت رسول کی عداوت ہے، ان کی دشمنی رسول کی دشمنی، اور انتہا کی بات یہ کہ رسول اتنا خیال ان کا فرمائیں، حالت سجدہ میں امام علی مقام پشت پر آ گئے۔ میں تفصیلات اس لیے نہیں بیان کرنا چاہتا، واقعات سب مشہور ہیں، صرف نقطوں کی طرف اشارہ میں کر دینا چاہتا ہوں۔ حالت سجدہ میں پشت پر آ گئے، نبی نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا، بڑا نازک مقام ہے یہ، نبی نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا۔ بیٹے کی محبت کا بہترین درس ہمیں ملا، بیٹے کی محبت میں خدا کی عبادت چھوٹی نہیں، تسبیح کی تعداد بڑھ گئی، ذکر الہی بڑھ گیا، سجدہ طویل ہو گیا۔ محبت ہو بیٹوں سے تو ایسی ہو جو خدا سے غافل نہ کرے، عبادت کو لمبا کرا دے، عبادت کو اور طویل کرا دے۔ محبت ہو تو ایسی محبت ہو، اور اس کے بعد سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اب ایسے موقع پر اگر میں پوچھوں تو آپ کے پاس جواب کیا ہوا؟ نبی نے سر کیوں جھکایا؟ نبی نے سر کیوں جھکایا؟ تو ہم کہیں گے خدا کے لیے۔ اور سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ حسین کے لیے۔ سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ حسین کے لیے۔ تو حسین کا تصور نبی کی نماز میں آیا کہ نہیں؟ حسین کا تصور نبی کی نماز میں آیا کہ نہیں؟ اب آپ بتاؤ، نبی کی نماز رہی یا گئی؟ نبی کی نماز رہی یا گئی؟ اگر نواسے کے تصور سے نالا کی نماز نہیں جاتی تو نبی کے تصور سے امتی کی نماز کیسے چل جائے گی؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ۔ اور میں تو ایک عجیب منظر دیکھتا ہوں، جب کوئی سجدے میں جاتا ہے تو بالکل یہ معاملہ ہو جاتا، ایک حلقہ بن جاتا نا۔ تو جب نبی سجدے میں گئے تو ایک حلقہ بن گیا، جیسے انگوٹھی کا حلقہ ہوتا، تو انگوٹھی کا حلقہ تو بن گیا تھا، نگ نہیں تھا، نگ نہیں تھا۔ تو ایسے نگ کی ضرورت تھی جس کی تراش خلاش خود نبی نے کی ہو، جس کو نبی نے سنوارا ہو۔ وہ نگ پشت پر آ گیا، پوری انگوٹھی تیار ہو گئی کہ رسالت کے حلقے پر امامت کی نگ، امامت کا نگ آ گیا تو انگوٹھی مکمل ہو گئی۔ ذرا سا دیکھو نبی کس کس ڈھنگ سے اس کو پہچان کرا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تو ایسا معاملہ ہوا کہ حضرت حسین چلے آ رہے ہیں اور نبی خطبہ دے رہے ہیں۔ آداب خطبہ آپ سمجھ لیں کہ جناب خطبے میں کسی کا لحاظ نہیں ہوتا، مگر جب وہ آئے تو سرکار اترتے ہیں اور آغوش میں بیٹے کو لے کر کے پھر وہیں پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد خطبہ کیا سرکار دے رہے تھے، وہ تو کوئی اور رخ تھا، مگر بیٹے کو گود میں لینے کے بعد اب خطبے کا جز بنا دیا امام علی مقام کو۔ یا ایھا الناس ھذا حسین فعرفوہ وفضلوہ وانصروہ۔ اے لوگو یہ حسین ہیں، یہ حسین ہے، انہوں پہچان لو، ان کی فضیلت کو جان لو اور ان کی مدد کرو، یہ ان کی مدد کرو۔ ذرا سا آپ خیال کریں، نبی اس بچے کو لے کے گود میں، یعنی وہ ممبر رسول کا ممبر ہے اور رسول کی گود حسین کا ممبر ہے، رسول کی گود جو ہے وہ حسین کا ممبر ہے، اور پھر سرکار ان کو پہچان کروا رہے ہیں۔ اب آپ پوچھیں ایک چھوٹے سے بچے کو کس مدد کی ضرورت ہے؟ یہ تو نانا کی گود میں پڑھ رہا ہے، باپ کے سائے میں جی رہا ہے، اس کو کس مدد کی ضرورت ہے؟ مگر نہیں، نبی جو کریں ان کی مدد کرو، تو نبی آج کی مدد کی بات نہیں کر رہے ہیں،
اور نبی اپنے نواسے کی مدد کے لیے نہیں آئے تھے، نبی تو دین کی مدد کے لیے آئے تھے۔ تو جب حسین کو انہوں نے دین کی شکل میں پیش کر دیا تو اب حسین کی مدد ہی دین کی مدد ہے۔ تو پہچانو ان کو، ان کی منزلت کو پہچانو، ان کی نصرت دین کی نصرت ہے، ان کی مدد دین کی مدد ہے۔ اب آپ سوچو ایسے مقام والا کیسے شاندار انداز سے کبھی گود میں لے کے سمجھا رہے ہیں، کبھی کاندھے پہ بٹھا کے سمجھا رہے ہیں، کاندھے پہ لے کے چلے جا رہے ہیں۔ عجیب منظر نظر آیا، ادھر حسن ہے ادھر حسین ہے، نبی کا چہرہ مبارک جو ہے دونوں نواسوں کے بیچ میں ہے۔ اب ذرا سا ادھر سے دیکھو گے تو پہلے نواسا نظر آئے گا پھر نبی نظر آئیں گے، ادھر سے دیکھو گے تو پہلے نواسا نظر آئے گا پھر نبی۔ تو نبی یہ چاہتے ہیں کہ نواسے کو چھوڑ کر کوئی مجھے دیکھ بھی نہ سکے، اگر نواسوں کو چھوڑ دو گے تو مجھ تک رسائی نہ ہو سکے گی، ادھر بھی میرے نواسے ادھر بھی۔ اور نواسوں کی ٹریننگ کیا دے رہے ہیں؟ جب نواسے نے یہ کہا تھا کہ سب اپنی اونٹوں کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی لگام نہیں ہے، تو سرکار نے اپنی زلفوں کو سمجھا دیا یہ نبی کا کام ہے، یہ عام انسانوں کا کام نہیں ہے، نبی کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اپنی زلفوں کو پکڑا کر کے گویا ٹریننگ دے رہے ہیں کہ اے میرے نواسو، آج میری زلفوں کو پکڑنے کو مضبوط طور سے پکڑنے کو سیکھ لو، کل امت کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہوگی، کہا میری امت کی لگام، تمہارے امت کی ہدایت کی لگام سب تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ کیسا سمجھا رہے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی میں نے بہت غور یہ کیا کہ حضرت حسن کو تو انہوں نے داہنے کاندھے پر بٹھایا اور حضرت حسین کو انہوں نے بائیں کاندھے پر بٹھایا، اور بائیں کاندھے پر جب حضرت حسین بیٹھیں گے تو پیر کہاں پہنچے گا؟ نبی کے دل کے قریب پہنچے گا، نبی کے دل کے قریب پہنچے گا۔ شاید بائیں کاندھے پر اسی لیے بٹھایا کہ اے حسین تم اپنے قدموں کو وہاں پہنچاؤ تاکہ ہمارے دل سے تمہارے قدموں کو استقامت ملے، قوت ملے، طاقت ملے، اور جب ہمارے دل سے قریب وہ قدم رہے گا تو پھر کبھی وہ قدم لڑکھڑا نہیں سکتا، وہ ڈگمگا نہیں سکتا، طوفانوں سے کھیلتا رہے گا۔ دوستو ایسے عظیم لوگوں کی تعریفیں کتنی آپ کریں گے، سنتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ کیا اب جو واقعہ ایسے کی ذات سے وابستہ ہو جائے یقیناً وہ واقعہ عظیم واقعہ ہے، یقیناً وہ واقعہ ایک اہم واقعہ ہے۔